کو فوکس رکھیں۔ نمبر 1 نیچرل چیزوں میں سکون تلاش کریں، آرٹیفیشل میں نہیں۔ نمبر 2 رشتہ داری کے اندر بھی اس چیز کو خیال رکھیں کہ جو قدرت کے بنائے ہوئے رشتے ہیں ان رشتوں میں سکون تلاش کریں۔ نمبر 3 قدرتی غذاؤں کے اندر سکون تلاش کریں۔ جب آپ قدرتی چیزوں کی طرف بڑھیں گے نا تو آپ کی زندگی میں سکون خود بخود آتا چلا جائے گا۔ اب اسی کے ساتھ آخری بات، جہاں قدرتی چیزوں سے آپ کو سکون ملے گا وہیں قدرت سے جب تعلق اپنا مضبوط کر لو گے تو بھی آپ کو سکون کی دولت نصیب ہوگی، اور یہ سب سے بڑا تعلق ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اب کیسے؟ امریکہ کا ایک باشندہ مسلم، بیوی سے تھوڑی سی نوک جھونک ہوئی تو جلال میں آ کر کے اس نے اپنی بیوی سے کہا میں تیرا سکون چھین لوں گا، توجہ چاہوں گا، تیرا سکون چھین لوں گا، تیرا جینا دوبھر کر دوں گا۔ اس عورت نے مسکرا کر کے کہا یہ تم نہیں کر سکتے۔ غصے میں تھا شوہر، کہ کیسی بات کرتے ہو، میں تمہارا جینا دوبھر کر دوں گا، سکون تمہارا چھین لوں گا۔ کہا نہیں کر سکتے۔ وہ مسکرا کر جواب دیتی ہے۔ اس نے کہا کیسے نہیں کر سکتا؟ کہ دیکھیے سکون ایمان میں ہے، ایمان دل میں ہے، اور دل پر قبضہ اللہ کا ہے۔ سکون ایمان میں ہے، ایمان دل میں ہے، اور دل پر قبضہ میرے رب کا ہے۔ تم چیزیں چھین سکتے ہو، میرے مولا نے دل میں جو ایمان رکھا ہے وہ نہیں چھین سکتے، اس لیے تم مجھے کچھ بے قرار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے سینے کے اندر ایمان موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میرا مولا عظمت والا، رزق وہ دیتا ہے، عزت اس کے دستے قدرت میں، ذلت اس کے دستے قدرت میں، مالک الملک وہی ہے، سب کچھ اس کے دستے قدرت میں ہے، تو پھر بے چینی کس چیز کی؟ پھر بے چینی کس چیز کی؟ اگر تلوار کے سائے میں بھی صحابہ مطمئن نظر آتے تھے، وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ جانتے تھے ہمارا مولا پروردگار طاقت والا ہے، قوت والا ہے۔ ہمارا رشتہ اپنے رب سے اتنا کمزور ہو گیا کہ اب ساری دنیا کی چیزوں پر بھروسہ ہو گیا، رب سے معاذ اللہ تعلق بھی کمزور اور اس پر بھروسہ بھی کمزور ہو گیا۔ آپ دیکھیں ہمیں جو رسول اللہ نے عطا فرمایا، وہ رسول کتنے طاقتور ہیں، اشارے سے چاند کو چیر دیں، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیں، اتنی طاقت اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اس رسول کے امتی ہوتے ہوئے ہم بے چین، ہم بے قرار۔ اگر پھر یہ سمجھتا ہو کہ حالات کی ناسازگاری کی بنیاد پر اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حالات مکی دور جیسے نہیں، وہاں بھی صحابہ مطمئن نظر آتے تھے، تعلق باللہ تھا، تعلق بالرسول تھا۔ اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ فرماتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر سکون نازل فرمایا۔ مومنین، یہ کب آیت کریمہ نازل ہوئی؟ آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی۔ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے صحابہ تھک چکے تھے، کھانا کھانے کا ٹائم نہیں، سونے کا ٹائم نہیں، اتنے تھک گئے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو رب نے ان کو فریش کرنے کے لیے، سکون کی دولت عطا کرنے کے لیے، جس سواری پر وہ تھے وہیں ان کو نیند دے دی، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جیسے ہی آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر کے بعد وہ فریش دوبارہ ہو گئے۔ تو کون ہے جس نے سکون کی دولت عطا فرمائی؟ وہ میرا مولا ہے، وہ پالنہار حقیقی ہے۔ اس سے رشتے کو مضبوط کرو،
اس سے تعلق کو مضبوط کرو اور آرٹیفیشل چیزوں سے دور رہ کر نیچرل سے اور قدرت سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو. آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی. آپ کی قلب کو اللہ اطمینان کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ میرا آج کا پیغام ہے. آپ نے محسوس کر لیا اور آپ نے اپنے اندازے کے اعتبار سے جانچنے کی کوشش کی ہوگی تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ دنیا کی ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر سکون نہیں ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق قدرت سے اور قدرتی چیزوں سے ٹوٹ گیا اور ہم مادی چیزوں کے اندر ڈوب گئے، جس کی وجہ سے سکون ختم ہو چکا. اب آخری بات زندگی بھر یاد رکھنے کے لیے عرض کر دوں، مان ذہن کے اندر آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں. سوال پہلے پوچھتا ہوں، کیا یہ دنیا پرماننٹ رہے گی کہ ختم ہو جائے گی؟ تھوڑا سا جواب دیں آپ. فنش ہو جائے گی؟ فنا ہونے والی. اب ایک سوال پوچھتا ہوں، اس فنا ہونے والی دنیا سے کتنی محبت ہے نا ہم کو، ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے آپ. صبح اٹھتے ہیں دنیا کی، شام ہوتے ہی دنیا، دن بھر دنیا، یہاں تک کہ خواب میں بھی دنیا، اور تھوڑا آگے بڑھے تو گنبد خضرا کے سامنے بھی دنیا، سنہری جالیوں کے سامنے بھی دنیا، اور خانہ کعبہ کے سامنے بھی دنیا. اور کوئی عمرہ اور حج کے لیے جا رہے ہو تو دعا بھی دنیا ہی کے لیے آدمی کراتا ہے. اتنی دنیا غالب آ گئی. بس یہ جملہ زندگی پر یاد رکھنا، یہ چیز آپ سمجھ گئے. دنیا فنا ہونے والی ہے اور دنیا کی محبت کا غلبہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے. یہ بالکل گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا. اب دوسرا کوشچن، اللہ کبھی فنا ہوگا؟ وہ ہمیشہ سے ہے، اور بولیے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہم کتنے بے وقوف ہیں، یہ تاریخی جملہ کر رہا ہوں، ہم کتنے بے وقوف ہیں. فنا ہونے والی دنیا سے تو محبت کرتے ہیں، باقی رہنے والے خدا سے محبت نہیں کرتے. جب باقی رہنے والے خدا سے ہم محبت کریں گے تو خدا کی قسم چٹائی پر بھی سکون کی نیند آئے گی اور چٹنی روٹی پر بھی ہمیں اطمینان نصیب ہو جائے گا. اس لیے ضرورت صبر کی ہے. اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آدمی سب کچھ سکون کے لیے کرتا ہے، لیکن سکون اس لیے نہیں ہے کہ جنگل کے اندر جا کر موتی تلاش کر رہا ہے. در حقیقت موتی دریا کے اندر ملتا ہے. اللہ کی وہ چیزیں، وہ قدرتی چیزیں جس کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا، برکت کے طور پر بنایا، اس میں سکون حاصل کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایئر کنڈیشن استعمال مت کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نرم گدے استعمال نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر پرفیکٹ سکون چاہتے ہو تو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، نیچرل رشتے کو مضبوط کرو اور حلال چیزوں کی طرف توجہ دو. یہ جب ساری چیزیں آپ اس طرف توجہ دیں گے، آپ کی زندگی میں انشاءاللہ سکون سکون اور سکون نصیب